محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم صلاۃ الحاجت کو لے کر آپ حضرات کے لیے پیش خدمت ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جب انسان مکمل طور پر بے بس، محتاج اور لاچار ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں میں کچھ نہیں بچتا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، دل شدید طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، ہر ممکن کوشش ناکام ہو جاتا ہے اور ہر امید کی کرن دھندلاپن پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے نازک اور گھبراہٹ بھرے وقت میں اگر کوئی ایک سہارا، کوئی ایک پناہ گاہ اور کوئی ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا باب رحمت ہے، جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس باب پر دستک دینے کا سب سے مؤثر، سب سے زود اثر اور سب سے زیادہ قبولیت والا ذریعہ صلاۃ الحاجت ہے۔ یہ وہ خاص نفل نماز ہے جو بندے کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور براہ راست پہنچاتی ہے، اسے جلد سے جلد قبول کرواتی ہے، اور جو چیزیں انسانی عقل و فہم کے نزدیک ناممکن اور محال نظر آتی ہے انہیں اللہ کی قدرت سے ممکن اور آسان بنا دیتی ہے۔ آئیے اس عظیم عبادت کی تفصیلات، اس کی شرعی فضیلت، اس کے روحانی علاج اور دنیاوی فوائد، اس کے ادا کرنے کا بہترین وقت اور اس کا مکمل طریقہ تفصیل سے سمجھیں، تاکہ ہم سب اس بابرکت عمل سے سیراب ہو سکیں اور اپنی مشکلات کے سائے سے نکل کر سکون و اطمینان کی طرف بڑھ سکیں۔ اسلام میں نماز کی حیثیت انتہائی بلند اور مرکزی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام اور شریعت کے بنیادی اصول زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے، مگر نماز کی فرضیت کو آسمانوں کی بلند ترین سطح پر معراج کی رات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو اس کی عظمت اور اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان واضح فرق پیدا کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ولی اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعے کی نماز چھوڑ دے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ جب نماز چھوڑنے کی ایسی سخت وعید اور تنبیہ موجود ہے تو پھر وہ لوگ جو صرف وظائف اور عملیات پر انحصار کرتے ہیں اور فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، انہیں کیسے شکایت ہو سکتی کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یاد رکھیں کہ سچی اور پابندی سے ادا کی جانے والی نماز کے بغیر کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تسبیح مکمل اثر نہیں دکھا سکتی۔ نماز ہی وہ بنیاد ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب بندہ خلوص دل سے نماز کے ذریعے کوئی حاجت مانگتا ہے تو وہ حاجت یا تو فوراً پوری ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اور خطرہ ٹل جاتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کا بہترین اور سب سے بڑا انعام محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں سر جھکا کر اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر، گر گرا کر فریاد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس کی دعا کو رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ زندگی کا کوئی اہم کام آخری وقت میں بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ شادی کے معاملات میں شدید رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، کاروبار میں ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، نوکری یا روزگاری کی تلاش میں کامیابی نہیں ملتی، قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور گھر میں سکون و چین کی جگہ تناؤ اور بے چینی چھا جاتی ہے۔ یہ تمام حالتیں انسان کو شدید مایوسی اور افسردگی میں مبتلا کر دیتی ہے، مگر اسلام نے ان تمام مسائل کا یقینی آسان اور براہ راست حل دیا ہے، اور وہ ہے صلاۃ الحاجت۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں، تمام وسائل جواب دے دیں، تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اس دروازے پر دستک دینے کا سب سے طاقتور اور مؤثر طریقہ یہی نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے تو وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 یا 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور پھر عاجزی، تضرع اور خشوع کے ساتھ دعا مانگے، تو وہ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبول ہوگی۔ بہت سے مسلمانوں نے اس نماز کو عملی طور پر آزمایا اور دیکھا کہ اللہ کی مدد سے ناممکن حالات ممکن ہو گئے، مشکلات خود بخود دور ہو گئیں، دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور زندگی میں سکون و برکت آ گئی۔ یہ نماز نہ صرف حاجت روائی کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ کے قرب، اس کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بھی بہترین وسیلہ ہے۔ صلاۃ الحاجت کا سب سے افضل اور بابرکت وقت تہجد کی نماز کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے، دنیا کی ہلچل تھم جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو توبہ کرے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اس مقدس وقت میں صلاۃ الحاجت ادا کرنے والے کی دعا قبول کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اگر تہجد کا وقت نہ مل سکے تو یہ نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، البتہ فرض نمازوں کے بعد فوراً بعد زوال کے وقت، یعنی سورج ڈھلنے کے قریب اور مغرب سے پہلے نوافل پڑھنا منع ہے۔ اس لیے نمازوں کے بعد کے اوقات یا رات کے خاموش اور تنہا لمحات میں اسے پڑھنا بہتر ہے، تاکہ دل میں کامل خلوص، یکسوئی اور توجہ رہے اور کوئی خلل نہ آئے۔ اب اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ حاجت کی خاص نیت سے 2 رکعت نفل کی نیت کرے۔ نیت کے الفاظ یہ ہے کہ میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 50 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ ہر سجدے میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی بالکل یہی عمل دہرائیں، یعنی فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ اور دونوں سجدوں میں آیت کریمہ 50 مرتبہ، یعنی کل آیت کریمہ 100 مرتبہ اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی گناہوں کا دل سے اعتراف کریں، اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دیں، اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کریں اور دل کی گہرائیوں سے رو رو کر حاجت مانگیں۔ دعا ایسی ہو کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوں، دل مکمل طور پر ٹوٹا ہوا ہو اور اللہ پر کامل یقین، بھروسہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے،
تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، میں تیرا بے بس بندہ بندی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، میرے لیے تیرے سوا کوئی حل نہیں۔ اے میرے رب، میری جائز اور پسندیدہ حاجت پوری فرما، میرے راستوں کی رکاوٹیں دور کر، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، چاہے وہ میری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے نماز کا پابند بنا، دعا میں ثابت قدم رکھ۔ یا رب، مجھے اپنے در سے کبھی محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ نماز واقعی معجزاتی ہے، ہزاروں لوگوں نے اسے خلوص دل سے آزمایا اور دیکھا کہ اللہ کی رحمت سے رکاوٹیں خود بخود ختم ہو گئی، مرادیں پوری ہوئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں اور زندگی میں سکون و برکت آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اس لیے اپنی تمام مشکلات اللہ کے سپرد کریں، اسی نماز کے وسیلے سے اپنی فریادیں اس کے حضور پیش کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ سے مضبوطی سے جڑ جائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی روحانی زندگی میں انقلاب آئے، آپ کی دنیاوی مشکلات آسان ہو جائیں اور اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے، تو آج ہی اس بابرکت عمل کو اپنانا شروع کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن۔